کے اسکولوں کے اوپر بم برسائے گئے، ان کے پورے شہر برباد کر دیے گئے، لیکن کسی کے اوپر چھری نہیں تھی، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دنیا کا بڑا عجیب اور نرالا نظام ہے۔ طاقتور اگر غلط کام کرے تو اس کا غلط ہے۔ اسلام کہتا ہے غلط تو غلط ہے، طاقتور غلط ہے تب بھی غلط ہے، کمزور غلط ہے تب بھی غلط ہے۔ اسلام میں جرم کی سزا دینے میں ڈسکریمنیشن ہے۔ مثال دیکھنا چاہتے ہیں آپ، ایک بہت بڑا قبیلہ تھا مکے کا، قریش کا بہت بڑا قبیلہ تھا، قبیلہ بنو مخزوم۔ یہ کون سا قبیلہ تھا؟ یہ حضرت خالد بن ولید کا قبیلہ، بنو مخزوم کا بڑا نام تھا اس قبیلے کا۔ اس قبیلے کی ایک عورت نے چوری کی۔ اب اسلامی سزائیں ہاتھ کاٹنا، قبیلے کے لوگ پریشان ہو گئے، ہمارے خاندان کی عورت کا ہاتھ کٹے گا، ہمارا نام ٹوٹ جائے گا، ہماری ناک کٹ جائے گی۔ اب لیکن ہمت کون کرے اللہ کے نبی کے سامنے آ کے بات کون؟ لوگوں نے کہا کہ ایک انسان ہے جس کی بات اللہ کے نبی کاٹتے تھے، ان کا نام کیا ہے؟ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ۔ زید اللہ کے نبی ان کو پالا تھا، اور زید کے بیٹے تھے اسامہ۔ زید بھی نبی کے لاڈلے تھے، اسامہ بھی نبی کے لاڈلے تھے، اسی لیے اسامہ کو اللہ کے نبی کے لاڈلے کا بیٹا ہوتے تھے کہ یہ نبی کے بھی لاڈلے ہیں اور نبی کے لاڈلے کے بیٹے۔ تو لوگ اسامہ کے پاس گئے، بھائی اسامہ اس عورت کی سفارش آپ کر دیں، اللہ کے نبی سے کہہ دیں کہ کچھ لے دے کے معاملہ ختم کر دیا جائے، بہت بڑا قبیلہ ہے، سزا دی جائے گی، ہاتھ کٹے گا تو ناک کٹ جائے گی ہمارے سامنے۔ اسامہ بن زید اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اے اللہ کے نبی کوئی اور طریقہ کے فوٹو نکال دیجیے، اس عورت کو چھوڑ دیجیے۔ بخاری کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ آپ نے فرمایا یا اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، اے اسامہ کیا تم اللہ کے قانون کو توڑنے کی سفارش لے کر کے میرے پاس آئے ہو؟ اے اسامہ خبردار، تم سے پہلے کی امتیں اسی لیے برباد ہو گئی کہ طاقتور کوئی گناہ کرتا تھا اس کو سزا نہیں ملتی تھی، غریب آدمی کو گناہ کرتا تھا سزا دیتے تھے۔ اے اسامہ یہ جو قبیلہ بنو مخزوم کی عورت ہے اس عورت کا نام فاطمہ تھا۔ آپ نے فرمایا وَأَيْمَنْ اللَّهِ اللہ کی قسم لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا۔ اے اسامہ میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا فاطمہ کے ذریعے کام کرتی، محمد کی عدالت میں کوئی دوسرا فیصلہ نہ ہوتا، میں اس کے بھی ہاتھ کٹوانے کا آرڈر دے دیتا۔ یہ ہے اسلام کا نظام۔ تم کہتے ہو اسلام نہ ارے اسلام کا مطلب بنا ہے سلم سے، امن سے، چین سے۔ اسلام میں 5 ٹائم جو اذان دی جاتی ہے اسے بھی کہا جاتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، کم ٹو سکسیس، ہم کامیابی کی طرف بلاتے ہیں، ہم آتنکواد کی باتیں کرتے ہیں۔ آتنکواد کے تعلق سے بس اتنا کہنا چاہوں گا، قرآن کریم کو سائنسوں میں سامنے رکھو، اللہ فرماتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ ایک انسان کی ہتیا کرنے والا، ایک انسان کو بے قصور قتل کرنے والا پوری مانوتا کا قاتل ہے۔ فرعون بچوں کو قتل کروا دیا کرتا تھا لیکن عورتوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ اس وقت ہمارے دور کے جو فرعون ہے وہ تو بچوں کے ساتھ عورتوں کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں، عورتوں کو بھی قتل کر رہے ہیں، بچوں کو بھی قتل کر رہے ہیں، اور ڈنڈے کی چوٹ میں قتل کر رہے ہیں، اور کوئی بولنے والا کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ ایک انسان کا قتل کوئی مانوتا ہے۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور ایک انسان کی جان بچانے والا پوری انسانیت کی جان بچانے والا ہے۔ تم کہتے ہو اسلام آتنکواد کی تعلیم دیتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ ارے وہ انسان مسلمان ہی نہیں ہے جس کی زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہو، جس کے ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہو۔ تم کہتے ہو اسلام آتنکواد کی تعلیم دیتا ہے، میرے نبی کہتے ہیں ایک فاحشہ عورت تھی، ایک بدچلن عورت تھی، اس نے کنویں سے پانی پیا، وہی ایک کتا پیاس سے مر رہا تھا، اس نے اپنے چمڑے کے موزے میں پانی بھرا، اس کتے کو پانی پلا دیا، اس عورت کی اللہ نے مغفرت کر دی۔ تو اسلام ایک کتے کی جان بچانے کی تعلیم دیتا ہے، اور اسلام پر تم آتنکواد کا ٹھپا کیسے لگاتے ہیں؟ میرے نبی کو جانوروں کے لیے بھی رحمت تھے، میرے نبی کو حیوانات کے لیے بھی رحمت تھے، میرے نبی لکڑی کے تنے پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب آپ کے لیے منبر بن کے آیا
جمادات کے لیے، حیوانات کے لیے، اپنوں کے لیے، پرائیوں کے لیے، سب کے لیے رحمت بن کے آئے، اس نبی کو آج اور اس نبی کے دین کو آج آتنکواد سے جوڑتے تھے، شرم نہیں آتی؟ اسلام میں آتنکواد کی کوئی جگہ نہیں۔ دنیا والوں نے اصول بنایا everything is fair in the world، پیار میں سب جائز، جنگ میں سب جائز۔ اسلام نے کہا پیار میں بھی سب جائز ہے، نہ جنگ میں سب جائز۔ ہاں میرے بھائیوں، آج پیار کی اور محبت کے نام پہ کیا کیا ہو رہا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ میری ماں بہنوں، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، میں حرام تو نہیں کہہ رہا ہوں، میں فتویٰ تو نہیں لگا رہا ہوں، آپ استعمال کرتی ہوگی فیس بک، آپ استعمال کرتی ہوگی انسٹاگرام، مگر میں اتنا جانتا ہوں آج انسٹاگرام بھی زناکاری کا اڈا بنتا چلا جا رہا ہے، آج فیس بک کی بدکاری کا ذریعہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ وہ میری بہنوں، وہ میری فیس بک استعمال کرنے والی میری بہنوں، اگر بننا ہے تو کسی کی حرام محبت بنو جو نکاح کے ذریعے جنم لیتی ہے، کسی کی حرام اور ناجائز محبت نہ بننا۔ اور اپنے بھائیوں سے کہنا چاہوں گا، کسی دوسرے کی بہن اور بیٹی کو پھنسانے کے پہلے یہ سوچ لینا کہ تمہارے گھر کے دروازے پر بھی دستک ہو رہی ہوگی اور تمہاری بہن کے ساتھ بھی کوئی راہ و رسم بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوگا۔ یہ ہو رہا ہے۔ لوگ سوشل میڈیا کو آج ناجائز تعلقات کو قائم کرنے کا ذریعہ بنا دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام وہ دین ہے جو یہ کہتا ہے پیار میں سب جائز ہے۔ اگر آپ کو کوئی لڑکا کوئی لڑکی اگر آپ کو پتہ لگا وہ بہت خوبصورت ہے، بہت دیندار ہے، اس کی کوئی ادا بہت اچھی لگتی ہے، نکاح کا پیغام بھیجو۔ اگر لڑکی ہے، لڑکی کے گھر والوں کا ایگری ہونا ضروری ہے، بھاگ کر کے نکاح کر لینا، کورٹ میرج کر لینا اور گھر والوں کی اجازت کے بغیر نکاح کر لینا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو نکاح بغیر ولی کی اجازت کے لیا جائے وہ نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے، وہ نکاح انلیگل ہے، وہ نکاح نہیں زنا مانا جائے گا اسلام کی نظر میں۔ اس لیے خبردار، اپنے ماں باپ کی اجازت کے بغیر گھر کی دہلیز سے نکلنے والی لڑکیاں یہ انجام سوچ لیں کہ وہ زنا کی طرف جا رہی ہیں، وہ دنیا کی نظر میں کورٹ میرج ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کوئی مولوی نکاح بھی پڑھا دے، کوئی شادی کرا بھی دے، اسلام کی نظر میں ولی کی اجازت کے بغیر نکاح باطل ہے، باطل ہے۔ ابھی ایک پرچی پر ایک سوال کیا ہے، مولوی صاحب ہمارے گاؤں میں اتنا مہر ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے، کیا مسئلہ ہے؟ مہر کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اسلام نے شریعت نے مہر میں کوئی پابندی نہیں رکھی ہے، مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ صاحب کروڑ پتی بھی 101 گرام چاہتا ہے، غریب آدمی بھی 101 گرام چاہتا ہے، بھائی اپنی حیثیت کے مطابق آپ مہر قائم کرو جس میں دونوں فریق راضی ہیں۔ بالکل اس کو اتنا کم کر دینا، اور بعض ملکوں میں میں نے دیکھا، ہمارے شیخ مکی صاحب زیادہ بہتر جانتے ہوں گے، سعودی عرب میں لوگوں نے بتایا کہ وہاں بہت زیادہ مہر ہوتا ہے، اتنا زیادہ مہر ہوتا ہے بہت سارے لڑکے شادی نہیں کر پاتے مہر میں دینے کے اماؤنٹ۔ ہمارے اس کا مہر تھوڑی دیتا ہے، شادی کے وہ مہر دیتے رہیں گے، جب بیوی مرنے لگے گی تو ہاتھ پکڑ کے معاف کرا لیں، وہاں تو مہر نقد دینا ہے نا۔ وہاں مولوی صاحب پوچھتے نہیں ہے کہ نقد دے کے ادھار ہے، وہاں لے کے بیٹھتے ہیں مولوی صاحب، اور قاضی صاحب کو پہلے مہر سامنے ہونا ضروری ہے۔ تو ہمارے یہاں تو صاحب پوری زندگی بیچارے بیوی کو کھلاتے ہیں پلاتے مہر دے دیتے ہیں، جب مرنے لگتے تو یاد آتا ہے 7.5 روپیہ مجھے نہیں دیا تو ہاتھ پکڑنے کی معاف کرو۔ تو بھائیوں، مہر کے سلسلے میں ہم اعتدال سے کام لیں، ہم اس میں مبالغہ نہ کریں، بہت زیادہ بھی نہیں، بہت کم۔ تو آپ دیکھیں پیار میں بھی سب جائز ہے، نکاح کا ذریعہ ہے، نکاح کا، اور نکاح کے ذریعے بھی پیار ہوتا ہے، اور یہ جو نکاح کے ذریعے پیار ہوتا ہے بہت، میں کہتا ہوں ایک نوجوان لڑکا ایک نوجوان لڑکی، دونوں کے درمیان پہلے سے کوئی تعلق نہیں تھا، نکاح ہو گیا، اور نکاح میں کیا ہوا؟ مولوی صاحب آئے تو نکاح پڑھا، فلانے میاں آپ کا نکاح فلانی کے ساتھ ہوا، آپ کو قبول ہے؟ ہم قبول ہے، قبول ہے۔ اللہ کا نام لے کر کے اللہ کا کلام پڑھ کے قبول کرا دیا۔ اب یہ اللہ کے کلمے کی برکت دیکھو، نکاح کے بعد دلہا دلہن کے بغیر نہیں رہ پاتا، دلہن دلہے کے بغیر نہیں رہ پاتا۔ لڑکا اگر یہاں مجبوری کی وجہ سے باہر جانے لگے، 4 دن کی دلہن کی آنکھوں میں آسمان لگتا ہے۔ یہ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اے میرے بندو، یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے، اس نے تمہاری بیویوں کو تمہارے لیے بنایا تاکہ تم اپنی بیویوں سے سکون حاصل کرو، اور اللہ نے میاں بیوی کے لیے محبت رکھی ہے۔ یہ محبت اللہ پیدا ہے، جو فیس بک پر محبت ہو رہی ہے، جو انسٹاگرام پر محبت ہو رہی ہے، جو ریسٹورینٹس میں محبت ہو رہی ہے، جو آئی پی مال میں محبت ہو رہی ہے، جو حرام جگہوں میں محبت ہو رہی ہے، وہ محبت نہیں ہے، وہ لشٹ ہے، وہ واسطہ ہے۔
محبت یہ ہے جسے میرا رب محبت کہہ رہا ہے، جسے قرآن محبت کہہ رہا ہے، جو نکاح کے ذریعے محبت وجود میں آتی ہے۔ اس لیے اپنے بھائیوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ حرام اور ناجائز محبت کی طرف مت جاؤ، اور اپنی بہنوں سے بھی کہوں گا کسی کی حرام اور ناجائز محبت مت کرو۔ کوئی لاکھ تمہیں پہنائے پھسلائے، نکاح کے ذریعے جو محبت ہوتی ہے وہی اصلی محبت ہے۔ باقی محبت کے نام پہ سب اپنے جسم کی حوث دکھانے کے ساتھ، تو پیار میں سب جائز نہیں اور جنگ میں بھی سب جائز ہے۔ اسلام میں جنگ میں سب جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جب کسی لشکر کو بھیجا کرتے آپ فرماتے تھے اے لشکر کے کمانڈر اوصیکم بتقوی اللہ، تم جنگ کے میدان میں جا رہے ہو، دیکھو جنگ کے میدان میں بھی میں تم کو وصیت کر رہا ہوں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اے میرے رسول سالار، تو دنیا کو حاصل کرنے کے لیے نہیں جا رہا ہے، تو اللہ کے لیے جا رہا ہے، اس لیے جنگ کے میدان میں بھی تم اللہ سے ڈرتے رہنا اور جاؤ اللہ کی راہ میں دشمن کا مقابلہ کرو، قاتلوا فی سبیل اللہ، جاؤ اللہ کے راستے میں جنگ کرو، لیکن کان کھول کر کے سن لو لا تقلوا ولا ترجعوا، دیکھو میدان جنگ میں بے ایمانی مت کرنا، غداری مت کرنا، ولا تقتلوا ولیدا، کسی بچے کو قتل نہ کرنا، ولا تقتلوا شیخا فانیا، کوئی اتنا بوڑھا ہے بیچارہ جو جنگ کے میدان سے دور ہٹا ہے، جو لڑ نہیں سکتا ہے، اس بوڑھے کو تم قتل نہ کرنا، ولا تحرقوا شجرۃ، کسی پیڑ کو نہ آگ لگانا۔ یہ جنگ کے دوران اللہ کے نبی تعلیم دے رہے ہیں، دنیا کے کسی اور مذہب میں میرے بھائیوں کسی کے ساتھ۔ اسلام کی پہلی جنگ ہوئی تھی غزوہ بدر، مسلمان کی تعداد کی 300 تھی اور دشمن کی تعداد کتنی تھی؟ 1000۔ 313 کا مقابلہ 1000 سے تھا، 3 گنا زیادہ تھی فوج۔ ظاہر اللہ کے نبی کے ایک صحابی بڑے قیمتی تھے، اللہ کے نبی بدر کی لڑائی کے پہلے رات بھر اللہ سے دعا کرتے رہے۔ حضرت علی کہتے ہیں رات میں میری نیند کھلی تو میں نے کہا میں جا رہا ہوں اور اللہ کے نبی جا اور دعا کر رہے اللہ کے سامنے گرتا گرتا، اور کیا دعا کر رہے تھے اللہ کے نبی؟ اللہم ان تولکانی حسابتاً تربت فی الارض، اے اللہ اگر یہ مٹھی میں تیرے ماننے والے آج ہلاک ہو گئے، یہ 313 گرہ ہلاک ہو گئے، اے اللہ پھر روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اے اللہ یہ 313 میرا کیپٹل ہے، میری پونجی ہے، میرا سرمایہ ہے، اے اللہ تو ان کو بچا کے رکھنا ہے، ان کو سلامت کرنا۔ نبی اکرم کیا 313 صحابہ، ایک صحابی میرے نبی کے بڑا قیمتی ہے۔ ابھی آپ لڑائی کی تیاری کر رہے ہیں، اتنے میں حضرت حذیفہ اور ان کے والد حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، اے اللہ کے نبی ہم آ رہے تھے، دشمنوں نے گرفتار کر لیا، بڑی مشکل سے جان چھڑا کے آئے اور یہ وعدہ کرتے آئے کہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے، لیکن اے اللہ کے نبی ہم نے یہ وعدہ تو میں اپنی جان بچانے کے لیے کیا تھا، ہمیں پتا ہے آپ کو ایک سپاہی کی بڑی ضرورت ہے، اے اللہ کے نبی ہم بھی آپ کے ساتھ اس جنگ میں شامل ہو کے ہم بھی لڑیں گے۔ آپ نے فرمایا ارجعوا، واپس چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ، نفی بعہدنا ونستعین باللہ، ہم اپنے وعدے سے وعدہ خلافی نہیں کریں گے، تم نے دشمن سے وعدہ کیا ہے ہم تمہیں لڑائی میں شامل نہیں کریں گے، ہاں ہم اللہ سے مدد مانگیں گے لیکن ہم تم کو لڑائی کے میدان میں شامل نہیں کر سکتے۔ یہ تھی میرے نبی کی سنت۔ جنگ کے میدان میں بھی میرے نبی نے ناانصافی کو برداشت کیا، وعدے کو پورا کیا، وعدے سے مانا۔ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے میرے بھائی کبھی فرصت ملے تو ہم اپنے گریبان میں جھانک کے سوچیں، دیکھیں اور سوچیں کہ وہ نبی کہاں کی اور اسلام میں امن اور چین کو قائم کرنے کے لیے جنگ کے دوران یہ تعلیمات دی میرے بھائی۔ لوگ کہتے ہیں لڑائی میں سب جائز ہے، دشمن کے مقابلے میں سب جائز ہے، قرآن کہتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اے ایمان والو دشمن کے ساتھ بھی تمہیں نا انصافی نہیں کرنا ہے، دشمن کے ساتھ بھی تمہیں انصاف کرنا ہے، جسٹس کرنا ہے، نیائے کرنا ہے۔ یہ اسلام کی امن اور چین کو قائم کرنے کے اسلام میں ہر قسم کے ظلم سے روکا ہے، کسی پر کسی بھی پرکار کا ظلم کرنے کی اسلام کی اجازت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم سے بچو، ظلم کرنے والا قیامت کے دن اندھیروں میں رہے گا۔ اگر کسی نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں واتقوا دعوۃ المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب، مظلوم کی بد دعا کے بیچ میں اور اللہ کے بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، مظلوم کی بد دعا ڈائریکٹ اللہ کے پاس جاتی ہے۔
قائم رکھنے کے اسلام میں اب تو درگزر کرنے کی تاریخ کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرے قرآن کہتا ہے تم بدلہ لے سکتے ہو لیکن معاف کر دو تو زیادہ مہربان ہو دل روٹ کی معاف کر دیا کرو اگر ہر آدمی بدلہ لے گا آج ہم کسی سے بدلہ لے کر کوئی ہم سے بدلہ لے گا اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا اسلام نے معاف کرنے کی تعلیم ہمارے نبی نے اپنے ان دشمنوں کو جنہوں نے نماز کی حالت میں آپ کے اوپر گندگی ڈالی تھی سجدے کی حالت میں آپ کا گلا دبانے کی کوشش کی تھی جنہوں نے آپ کو مکے سے نکلنے پر مجبور کیا تھا میرے نبی نے اپنے ان دشمنوں کو جب آپ نے مکہ فتح کیا اور آپ کے وہ دشمن آپ کے سامنے کھڑے تھے آپ نے پوچھا بتاؤ محمد سے کیا امید رکھتے ہو بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا ان لوگوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اچھے باپ کی اچھی اولاد ہیں ہمیں آپ سے اچھی امید ہے آپ نے فرمایا اذهبوا لا تثريب عليكم اليوم اذا كنتم طلقاء جاؤ محمد رسول اللہ کسی سے انتقام نہ لیں گے کسی سے بدلہ نہیں لیں گے جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا میرے نبی نے معاف کرنے کی تعریف کی اسلام بے رحمی کا دین اسلام بے رحمی کا دین نہیں ہے اسلام رحم کا دین اللہ کے نبی فرماتے ہیں الراحمون یرحمهم الرحمن رحم کرنے والوں کے اوپر رحمان رحم کرتا ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء تم زمین والوں کے اوپر رحم کرو آسمان والوں کے اوپر رحم کرے گا اسلام وہ دین ہے جانور کا سلام کر رہے ہیں ہمارا مقصد کلیئر ہے ہم جانور کو ذبح کریں کیوں ذبح کریں اس لیے نہیں جانور سے نفرت کریں اس لیے جانور کو ذبح کریں ہمارا عقیدہ ہے اس جانور کو اللہ نے ہمارے لیے حلال بنایا ہے ہمارے لیے کھانے کی غذا بنایا ہے ہم اللہ کا نام لے کے اللہ کی شکر کرتے ہیں اور اس کو کھاتے ہیں لیکن جانور کو ذبح کرنے کے ٹائم اسلام نے یہ تعلیم نہیں دی کہ آپ چاول اٹھاؤ اور بکرے کے سر میں مار دو سر الگ ہو جائے دھڑ الگ ہو جائے نہیں اسلام نے حلال کرنے کا ذبح کرنے کا کتنا پیارا طریقہ بتایا آج میڈیکل سائنس بھی بتاتی ہے کہ جانوروں کو سب سے کم تکلیف اسی طریقے سے ذبح کرنے میں ہوتی ہے جو اسلام کا طریقہ ہے اور ذبح کرنے کے ٹائم بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنی چھری کو تیز کر لو تاکہ تمہاری چھری اگر خراب ہوگی تو جانور کی جان نکالنے میں تکلیف ہوگی اس کی اپنی چھری کو اتنی تیز رکھو کہ فوراً ذبح ہو جائے جانور کو تکلیف نہ پہنچے اسلام حکم دی پڑوسی آپ کا مسلمان ہے غیر مسلم ہے آپ کے مذہب کا ہے کہ نہیں آپ کے مسلک کا ہے کہ نہیں یہ میٹر نہیں کرتا آپ کا پڑوسی اگر پڑوسی ہے قرآن کہتا ہے والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل اپنے پڑوسی کے ساتھ بھلائی کرو پڑوسی اپنا ہے تب بھی بھلائی کرو پڑوسی پرایا ہے تب بھی بھلائی کرو بس میں ٹرین میں سفر کر رہے ہو تمہارے ساتھ جو سفر کر رہا ہے تمہارا ہم سفر اس کے ساتھ بھی تم بھلائی کرو اسلام بھلائی کریں گے اسلام میں نہ انصافی سے منع کیا ہے اسلام نے اپنی طاقت کا غلط استعمال کرنے سے منع کیا میرے نبی نے فرمایا ظالم کی مدد بھی کرو مظلوم کی بھی مدد کرو صحابہ نے پوچھا ہے کہ نبی مظلوم کی مدد سمجھ میں آتی ہے ظالم کی مدد کیسے کرے آپ نے فرمایا ظالم کی اس طریقے سے مدد کرو کہ ظالم کو ظلم سے روکو تو میرے عزیزوں میرے بھائیوں اسلام کا یہ پورا جو نظام امن اور چین ہے اگر ہم اسلام کو صحیح طریقے سے فالو کریں آج ہماری سوسائٹی ہماری چین سے آج جو مسئلے مسائل ہیں جو سماج میں پرابلمز ہیں سب کا حل ہماری شریعت میں موجود ہمارے نبی کی سیرت میں موجود ہے باپ اگر ایک اچھا باپ بن جائے جیسے اللہ کے نبی فاطمہ کے باپ تھے گھروں کے مسئلے حل شوہر ایک اچھا شوہر بن جائے جیسے محمد رسول اللہ حضرت عائشہ حضرت خدیجہ اور اپنی دیگر بیویوں کے شوہر تھے گھریلو مسائل سماج کا ہر ذمہ دار شہری اگر اپنے نبی کے سیرت کو اپنا لے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اللہ کے نبی کی سیرت کو اپنا لیا جائے تو معاشرے سے بدامنی اور بے سکونی جو پھیلی ہوئی ہے انشاءاللہ دعا کیجیے رب العالمین ہمیں اسلامی نظام کو اپنانے کی توفیق عطا رب العالمین ہمیں صرف زبانی طور پہ نہیں عملی طور پر نبی سے محبت کا دعوت تو سب کو ہے جو جس کی زندگی میں جس کی زبان سے ہمیشہ گالیاں ہیں جس کی نہ شکل نبی والی نہ کردار نبی والا وہ بھی کہتا ہے صاحب ہم نبی کے لیے جان دے دیں گے تو محبت کے دعوت تو سب کو دعا کیجیے اللہ ہمیں اپنی سیرت و کردار میں بھی اپنے نبی کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے رب العالمین آج کا یہ پروگرام ان بھائیوں کی محنتوں سے منعقد ہوا ہے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے ہم سب کو غیر سنت سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے رب العالمین ہمیں اسلامی شریعت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمين والسلام علیکم ورحمۃ اللہ